زکوٰۃ واجب ہو تو وہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1 گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس. نمبر 2 سلور یعنی چاندی. نمبر 3 کیش اماؤنٹ یعنی پیسے، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو، یورو کی شکل میں ہو، پاکستانی کرنسی ویسے کسی کے پاس ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن خیر سعودی عرب نے پاکستانی کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے. پہلے ہم جاتے تھے نا کرنسی دو ریال لو، اب وہ کہنا ڈالر دے گا تو ریال ملے گا. کرنسی کو بیٹھ کے اتنی اللہ معاف فرمائے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اچھا خیر تو اچھا سعودی عرب والوں کے لیے زکوٰۃ کے الگ ہی نصاب ہے. وہ کہتے ہیں جو پاکستان سے آئے دے دو بس اس کو آنکھ بند کر. ان کی فقہ کی کتابوں میں نا مسئلہ ہی چینج کر دیا انہوں نے. پاکستانی ہونا کافی ہے. ایک عرب نے ایسا ہی کیا، ایک زکوٰۃ دے رہا تھا کسی پاکستانی کو تو اس نے کہا بھائی میں مالدار آدمی ہوں یار، مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ اس نے کہا نہیں لو. اس نے کہا میں فیکٹریوں کا مالک ہوں یار، میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین، وہ پاکستانی ہے تو تو زکوٰۃ کا مستحق. ایک فقہ یہ بھی ہے. خیر تو مالدار کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ سونا چاندی کیش اماؤنٹ جو نقدی ہوتی ہے، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. تجارتی مال اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ نے پلاٹ خریدا، خریدتے وقت کنفیوز تھے کہ بیچوں گا یا اس پہ گھر بناؤں گا، بعد میں فیصلہ کریں گے. وہ پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں. سمجھتے ہو؟ آپ نے گاڑی خریدی، یار استعمال کرتے ہیں، پرانی ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے. نیت اصل میں استعمال کی ہے. پرانی چیزیں، بیوی کے علاوہ ہر پرانی چیز انسان نکال دیتا ہے. بیگم جتنی بھی پرانی ہو تو آپ بھی اسی حساب سے پرانے ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو اب میں اس کو نکالوں گا تو مجھے ملے گی تو کوئی پرانی ملے گی نا، کیا خیال ہے؟ تو اب وہ پرانی والی ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو اس کو کہتے ہیں تجارتی مال. خریدی بیچنے کی نیت سے، لیکن جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی. یار میں نے خریدی تو اس لیے تھی کہ بیچوں گا، لیکن یار یہ پلاٹ بیچنے کا ہے نہیں، یہ رکھو بچوں کے کام آئے گا. مرنے کے بعد کس کے کام آئے گا؟ بچوں کے کام. یہ رکھو یار بعد میں اس پہ مرغیاں پالیں گے، بکریاں پالیں گے، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب نیت تھی مگر اب کیا ہو گئی ہے؟ چینج. بعد میں دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نیت تاحال باقی نہیں ہے. بیچ میں نیت کیا ہو گئی تھی؟ ختم. اب اگر دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے وہ مال خریدتے ہوئے نیت تھی بیچنے کی اور کنٹینیو وہ نیت اب تک باقی ہے. جیسے دکان میں جو مال خریدا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، سارا دکاندار نے بیچنے کے لیے ہی خریدا ہے تو سارے مال پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. جن لوگوں کا پلاٹوں کا بزنس ہے، پلاٹ خریدا، نیت یہی ہوتی ہے بیچ دیں گے کل، ان پہ پلاٹوں پہ زکوٰۃ بولو واجب ہے. تو چوتھی چیز ہو گئی مال تجارت. تو جس کے پاس یہ چار چیزیں یا چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے 3 کا مجموعہ یا 2 کا مجموعہ یا کوئی ایک چیز اتنی ویلیو ہو اس کی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. آج کل 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ 1,29,30 39 کچھ ایسے چل رہا ہے. 1,32 تک ہو گیا. پاکستانی کرنسی میں 1,32 52.5 تولہ چاندی. گوگل پہ لکھیں گے فوراً ریٹ آ جائے گا، روزانہ ریٹ چینج ہوتا ہے. تو جس کے پاس کیش اماؤنٹ اتنا ہو، جس کے پاس سونا ہو، آج کل سونا 7.5 تولے پر نہیں ہے کیونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا بلکہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے. 7.5 تولے پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سونے کے علاوہ 1 ٹیڈی پائی بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو، پھر سونے کا نصاب ہے. ورنہ سونے کے ساتھ آج کل کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس تو سونا کے پھر نصاب نہیں ہوتا، پھر چاندی کا نصاب ہوتا ہے. چاندی 52.5 تولہ چاندی 1,32,000 اوپر نیچے ریٹ ہوتے ہیں. تو 1,32,000 کے برابر کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال پڑا ہوا ہو یا کیش اماؤنٹ ہو تو یہ دیکھے گا، اس میں سے قرضے مائنس کر دے گا سارے.
کیا کر دے گا؟ بولو، قرض. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ 1 تولہ ہی آج کل 2 لاکھ کے برابر ہے، یا آدھا تولہ سونا ہے تقریباً 1 لاکھ، یہ ہو گیا. اور اللہ بھلا کرے آپ نے کوئی چیز خریدی بیچنے کے لیے، مرغا خریدا، چوزا خریدا کہ ذرا مرغا بن جائے گا تو کیا کروں گا، اس کو بیچوں گا، تو اس کو بھی شامل کرو گے. قیمت ملائی 8-10 ہزار کا مرغا ہو گیا، اور اس طرح کی ملا ملو کے 1,32,000 تک معاملہ کیا ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے. جس دن آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تو اب آپ نے دیکھنا ہے میرے اوپر قرضے کیا کیا ہیں. جو قرضے آپ کے اوپر، جو لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں سے مائنس کرو، چاہے ان کے دینے کا ٹائم آیا ہے یا ٹائم نہیں آیا. مثال کے طور پر وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے تھے، بولا تھا اگلے سال دوں گا. تو قرضہ جب ہم کسی سے لیتے ہیں نا تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں نا 1 سال کے بعد دوں گا، شرعاً سامنے والے کو یہ حق ہے کہ اگلے ہی دن آ جائے وہ مانگنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ قرضے کی میعاد شریعت میں متعین نہیں ہوتی. دیکھو قرضے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض. قرض کہتے ہیں آپ نے وسیم سے لے لیے، ستار بھائی سے لے لیے، یار میری شادی ہونے والی ہے، 1 کروڑ روپے چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، 1 لاکھ چاہیے. اٹ از کالڈ قرض. یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. سمجھتے ہو نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض. اور ایک ہوتی ہے دین، ایک ہوتا ہے دین. دین کا مطلب ہے آپ نے گاڑی بیچی قسطوں پہ، پیمنٹ کا ٹائم کیا ہے، 1 سال کے بعد ہے. تو یہ جو قرض آپ کے اوپر آیا ہے یا سامنے والے پہ آیا ہے، یہ گاڑی کے بدلے میں آیا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ آسان ہے نا. قرضے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو کسی سے کاروباری قرضے جسے کہتے ہیں ہم. کون سے قرضے؟ آپ نے پلاٹ خریدا 1 کروڑ کا، بولا پیمنٹ اگلے سال دوں گا میں، یا قسطوں میں. کب دوں گا میں؟ قسطوں میں دوں گا. یا 10 سال کی قسطوں پہ پلاٹ لے لیا، جیسے کہ لوگ لے رہے ہیں 20 سال کی قسطوں پہ پلاٹ لے رہے ہیں لوگ. یہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے. اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بیچنے خریدنے کے بدلے میں نہیں آیا، ویسے ہی یار میرا فلاں کام ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دے. تو جب آپ نے کسی سے کوئی ڈیلنگ کیے بغیر کوئی چیز خریدے یا بیچے بغیر قرضہ لیا ہے تو وہ قرضہ 1 سال بعد کے لیے دینا ہو، آپ نے 2 سال بعد دینا ہو، لیکن جس سے قرضہ لیا ہے شریعت میں اس کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ وہ آج ہی آپ سے مطالبہ کر لے. لہذا وہ تمام قرضے زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کیے جائیں گے، منہا کیے جائیں گے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو اس نے ابھی دینا ہی نہیں ہے، اس میں تو 1 سال کا ٹائم ملا ہوا ہے اس کو. سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر بھی دینا ہے آپ نے. وہ کل آ جائے، جیسے میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے اللہ کے فضل سے فرض کرو دے دیے، اور میں نے کہا 1 سال کے بعد میں آپ سے لوں گا، جا موج کر، 4 شادیاں کر اس میں. تو کل مجھے خیال آیا کہ پہلے اپنی تو کر لو. یہ اپنا نہیں آیا، دوسرے کا آ گیا. میں نے کہا بھائی میرے پیسے واپس کر. تو شرن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے چونکہ 1 سال کے بعد کا ٹائم لیا تھا لہذا میں پابند نہیں ہوں. آپ پابند ہیں، کیونکہ یہ تعجیل جو ہے نا یہ کالعدم ہے. یہ اخلاقی پابندی تو ہے کہ 1 سال سے پہلے نہ مانگوں، لیکن جس نے قرضہ دیا ہے شریعت میں ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا. جیسے میں نے اپنی بائک دے دی کسی کو کہ یار 1 سال تک تو چلا، اگلے دن مجھے خیال آیا نہیں بھائی میں اس کی واٹ لگا دے، بائک کی لا دے، تو آپ کو حق حاصل ہے بھائی، میری بائک ہے، جب چاہوں میں لے لوں واپس. تو ایسے ہی میرے پیسے ہیں، جب چاہوں واپس لے لوں. میں نے کہا تھا 1 سال سے پہلے نہیں لوں گا، تو اخلاقی طور پہ تو کہا جائے گا یار تو نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا، تو کر کے آ رہا ہے. لیکن شرعاً آپ پابند ہوں گے، جب وہ مانگ رہا ہے تو دیں. سمجھتے ہو؟ جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے. میں نے گاڑی بیچی، پلاٹ بیچا، آپ کو 5 سال کی قسطوں پہ، پہلی قسط 1 مہینے بعد شروع ہوگی، 1 کروڑ آپ پر لازم ہو گئے. میں نے پلاٹ آپ کے حوالے کر دیا. اب میں اگلے دن آ گیا، ابھی دے سارے پیسے مجھے ابھی چاہیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلی قسط آئے گی. تو شرعاً بھی آپ دینے پر پابند نہیں ہو، اخلاقی طور پہ بھی پابند نہیں ہو. اب سمجھو کہ زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس 1 کروڑ روپے تک پہنچ گیا. وسیم سے قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے 1 کروڑ، ٹائم لیا ہوا ہے کہ میں 1 سال کے بعد واپس کروں گا، لیکن اس قرضے کو آپ اس 1 کروڑ سے مائنس کرو. 1 کروڑ آپ کے پاس ہیں، قرضہ بھی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ کو 1 کروڑ سے پلس مائنس کیا، جواب کیا آیا؟ 0. تو شریعت کہے گی آپ 0 روپی کے مالک ہیں.
لیکن آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے 1 کروڑ کا, آپ کے پاس بینک میں 1 کروڑ روپے ہیں, یا سونا ہے چاندی ملا کے 1 کروڑ کی مالیت, اور پلاٹ کا قرضہ بھی آپ پہ کتنا چڑھا ہوا ہے 1 کروڑ, لیکن وہ ہے 20 سال کی قسطیں. اب کیا ہوگا سمجھو, تو جو قسطیں 1 سال کے اندر اندر ادا کرنی ہے ان کو آپ مائنس کرو گے, 1 سال کے بعد والی اس نصاب سے مائنس نہیں کرو گے. 1 سال کا مطلب کیا ہے, جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے نا, جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے آپ نے, واجب ہو رہی ہے زکوٰۃ جس دن, اس کے بعد سے اگلے سال تک اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ مائنس کر لیں گے. مثال کے طور پر 1 سال میں اس نے کہا تھا کہ بھائی 20 لاکھ روپے تک آپ نے دینے ہیں, باقی آپ کے پاس مزید ٹائم ہے 9 سال کا, تو آپ نے اس 1 کروڑ سے مائنس کتنے کرنے ہیں, 1 کروڑ نہیں بلکہ 20 لاکھ, تو 80 لاکھ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اسی طرح جو گیس بجلی آپ یوز کر چکے ہو, جس کا بل ابھی آنا ہے, وہ بھی آپ کے اوپر دین ہے جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. اگرچہ بل ابھی آیا نہیں ہے, لیکن اس مہینے آپ نے بجلی یوز کر لی ہے, بل ابھی آئے گا, وہ آپ کے ذمہ دین بن گیا ہے, تو وہ بھی آپ نے زکوٰۃ کے نصاب سے کیا کرنا ہے, مائنس. گیس بجلی کا بل بھی مائنس کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو؟ راشن والے سے سودا اٹھایا تھا, بل بن چکا ہے, ابھی آپ نے پیسے دیے نہیں ہیں, لیکن سودا لے چکے ہو, تو وہ دین آپ پر واجب ہو چکا ہے, لہذا اس کو بھی آپ کیا کرو گے, مائنس. ایسا نہیں کہ اگلے مہینے کا راشن بھی مائنس کرو, کیونکہ اگلے مہینے بھی میں نے کھانا ہے نا, وہ مائنس نہیں ہوگا. بچوں کی اگلے مہینے کی فیسیں مائنس نہیں ہوں گی, اس مہینے بچے اسکول گئے ہیں لہذا اس مہینے کی فیس آپ پر لازم ہو گئی ہے, اگرچہ دی نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کیا کرو گے, مائنس. تو جو دین جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے وہ بھی مائنس کرو گے, ہر طرح کے قرضے وہ بھی مائنس کرو گے, اور قسطوں پہ کوئی کام کوئی چیز اگر خریدی ہے تو 1 سال کا قرضہ مائنس کرو گے, اس کے بعد والا مائنس نہیں کرو گے. بیگم کا مہر وہ مائنس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ آپ کی جب شادی ہوئی تھی آپ نے 1 کروڑ مہر رکھ لیا, اب آپ کہہ رہے ہو کہ یار میرے پاس 1 کروڑ ہے لیکن میرے پاس مہر بھی تو میرے اوپر 1 کروڑ واجب ہے نا, تو میں وہ مائنس کروں گا, اور 10 سال سے وہ مائنس کر رہا ہے. تو خوب سمجھ لو, مہر میں حکم یہ ہے کہ اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہے اور آپ کا دینے کا ارادہ پکا بن چکا ہے کہ جیسے ہی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کا میں مہر دے دوں, تو پھر تو آپ کو وہ مہر مائنس کرنا ہے, ادروائز آپ کو مہر کی رقم اس دین سے مائنس, اس نصاب سے مائنس نہیں کرنی ہے. بیوی مطالبہ بھی نہیں کر رہی تو بھی مائنس نہیں کرنی. سمجھتے ہو؟ تو مہر ایسا ہوتا ہے جو معجل ہوتا ہے نا, ادائیگی کا وقت آ گیا ہے لیکن بیگم کہہ رہی ہے کہ چلو چھوڑو, اور آپ کا بھی ارادہ ہے کہ فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی کوئی نہ مانگ رہی ہے نہ میں نے دینا ہے, تو پھر اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. ہاں وہ مہر جس کی ادائیگی کا ٹائم آ گیا ہے, اور یعنی ادائیگی کا ٹائم جب ہی آتا ہے جب بیگم مطالبہ کرتی ہے, تو اس کو مائنس کرنا پڑے گا.